آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ جبرائیل وحی لے کے آئے نا لفظوں کی صورت میں، جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، او پوت او کاکا یار ادھر دیکھو کی مسئلہ ہے تھوڑا تھوڑی جا ادھر دیکھو گل سنو یار. تو جب پہلی مرتبہ یہ وحی لے کے آئے تو آپ نے آ کے کہا کہ اقرا، آپ پڑھے، صرف اتنا، آگے کوئی لفظ نہیں پڑھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئن، اس کا ترجمہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی جی میں بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں پڑھنا، ایدہ مطلب ہے. اب بعضوں نے یہاں یہ ترجمہ کر دیا کہ نہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں. استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لوگوں کو نبی کے ساتھ ہیں. حضور کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے کہ حضور ان پڑھ ہے. یار اگر ان پڑھ تھے تو مجھے یہ بتاؤ ساری کائنات کے لیے اللہ نے نبی بنایا کیوں؟ حضور فرماتے بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. معلم استاد کو کہتے ہیں. استاد ان پڑھ ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. کمال والی بات ہے. لوگوں کا یار ہاتھ نہیں کانپتے، تمہارا قلم نہیں ٹوٹتا جب یہ الفاظ لکھتے ہو؟ بدبختو، یہ انگریز کے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں پالتو، جو امت میں اختلاف اور انتشار اور فرقہ پیدا کرتے ہیں. جبکہ آقا کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ان پڑھ ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. حضور تشریف فرماتے، حضرت ابو ہریرہ آ گئے. انہوں نے آ کے کہا حضور میں جو بات سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، میرا نا دماغ جڑا ہے حافظہ یہ کوئی نہیں ہے گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کی کرا، یا بادام کھا یا سردائیاں پی، کوٹے پی کو اخروٹ کھا، نہ نہ نہ. نبی پاک نے فرمایا اچھا کیا چاہتا ہے؟ حضور میں نے ذرا ایت مہربانی کرو. حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر بچھائی نا، ہوا دے وچ انج مٹھ بھر کے انج وچ پا چھڑی. بخاری شریف جے ہوا چ مٹھ بھر کے انج پا چھڑی. تے فرمایا چوک کے سینے لا، این چوک کے سینے لائے. فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی سنتا ہوں مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اقدس ہے. اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو آتا کچھ نہیں. خدا کے بندو کیا کرتے ہو یار، کیا کرتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معلم کائنات ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جو ہے اگر نبی کو نہیں پتا تو پتا کس کو؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا یار. خدا کے بندو ایسے 2 نمبر بندے کی نہ کتاب پڑھا کرے نہ بات سنا کرے. بس اوقات وہ انسان نظر آتا ہے لیکن سمجھو کپڑے پہن کے بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے عقیدوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. حضور کی شان وراء الورا ہے. اگر کوئی حضور کا نام لینا شروع کر دے تو اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے. حضور کا کمال کیا ہوگا گرامی قدر حضرات. تو یہ کہنا کہ حضور ان پڑھ ہیں اس سے بڑی جسارت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب ذہن میں سوال کئیوں کے آ جاتا ہے امی کہا، امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے. استغفر اللہ، نہیں، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں امی کا مطلب ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، رب سے پڑھ کے آئے اسے امی کہتے ہیں. کمال والی بات ہے. لوگ کبھی تحقیق میں گئے ہی نہیں اس بات کو سمجھنے کی. جس کو رب پڑھا کے بھیجے اسے امی کہتے. سمجھ آ رہی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں کوئی استاد نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی اور معلم و استاد نہیں ہے. آپ رب سے پڑھ کے آئے ہیں. کیوں؟ جو نبی ہوتا ہے نا، اگر وہی دنیا میں کسی کا شاگرد ہو تو کہنا پڑے گا کہ یہ نبی کا استاد تھا جس نے اتنا اعلیٰ بنا دیا. نہیں نہیں، نبی وہ ہوتا ہے جسے رب اعلیٰ بنا کے بھیجتا ہے اور وہ جس پہ نگاہ ڈال دے پھر وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمانے میں لوگوں سے کسی سے بھی نہیں پڑھے، آپ رب سے پڑھ کے آئے ہیں. اور یہاں لطف سنیے ذرا. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئن. اس نے سمجھا کہ شاید یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث، آپ بعد الوحی پڑھ لیں آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا نا کہ انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوں، وہی لے کے آیا ہے. اللہ دے نبی نے پھڑ کے نا جفی پائی، سینے لایا، اچھی طرح دبایا. اور جی میں بندہ کہتا ہوں یار غور تک کر، مینوں ویکھ تھوڑا جا انس پیدا ہوندا ہے، یار مینوں پہچانیا ہی نہیں یار جفی پا، او تو فلانا ہے، انج ہوندا ہے نا. تو جفی ڈالی نبی پاک علیہ السلام کو. پھر کہتے ہیں چھوڑا اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا میں کوئی نہیں ہوں پڑھنا. ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اچھا دوبارہ پھر جفی ڈالی، 3 مرتبہ سینے سے لگایا، اچھی طرح دبایا. آقا کریم نے نہیں پڑھا. حضرت جبرائیل پریشان ہو گیا، بھی میں وہی لے کے آیا، اللہ نے میرے کو آکھیا نبی نے یہ پڑھ دے نہیں، ہوں میں کرا کی باری تعالیٰ یہ تو پڑھتے ہی نہیں. اب یہاں پر بھی ایک عشق کی بات ہے، صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں، یہ جلدی سمجھیں گے اس بات کو. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب جبرائیل نے کہا نا اللہ کی بات، تو فرمایا کیا پڑھایا ہے؟ کہا اقرا. فرمایا کلا اقرا نہیں پڑھنا، آگے کہو بسم رب کا. جب وہ رب کا
लफ्ज सुनेगा ना मेरा नाम, तो फरमाया फिर फौरन पढ़ लेगा। समझ आई क्यों? उस वक्त मेरे नबी की तवज्जो थी ही रब की जानिब। तो फरमाया इकरा इकरा क्या है, अगरचे ये वही है लेकिन जितनी मर्तबा भी पड़ेगा ये तवज्जो नहीं करेगा, क्योंकि तवज्जो तो इसकी काबिल है ही मेरी जानिब। जब रब का कहेगा तो इसको समझ आ जाएगी कि ये रब का पैगाम है, लिहाजा मैंने पढ़ना है। और यहीं से एक मसला और भी सुन ले, मजजूब की भी यही निशानी होती है। विलायत की किस्में एक सालिक होता है, एक मजजूब होता है। सालिक मजजूब उसे कहते हैं जो अपनी अकल के हवास खो बैठे, अल्लाह की तजल्ली देखे गुम हो जाए, बस सालिक उसे कहते हैं जो तजल्ली भी देखे और अपने आप को संभाल के भी रखे। सुभान अल्लाह। सालिक अफजल है, मजजूब ये भी वली होता है और बड़ी शान वाला होता है। मजजूब होता कौन है? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा रज़िया में लिखा है, मजजूब फरमाया कि उसकी जाहिरी हालत क्या भी हो लेकिन वो कभी भी शरीयत का बेअदब नहीं होता है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ क्या होता है, जाहिरी हालत से मतलब ये कि वो अच्छे कपड़े इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छे जूते नहीं पहनेगा, अच्छा मकान नहीं रखेगा। हमारे यहाँ मजजूब किसे कहते हैं? जेड़ा कमीज ला के तुर पे ना, कहते हैं यार हे पहुंची है जी, तो जेड़ा नाल सुथड़ भी लाल है, ये तो फिर बहुत नाराज तो नहीं हो रहे आप बदला, ये जो मैं बड़ी सादा सी बात कह रहा हूँ, तो जेड़ा सुथड़ भी लाल को ये तब भाई अगां पड़े हो, और मैं कहा थोड़ी जा डक्को किते बहुत ही अगां ना टप जाए, फिर थोड़ी जा डक्को यार, ठीक है। और जेड़ा को 3-4 साल ना नावे देखे ना चस्के वाली गल्लां ते बोले जरा है, अल्लाह आपको खैर बरकत। अच्छा होता पता क्या है, ये हमारे यहाँ जेड़ा 5-4 साल नहीं नहाउंदा या 6-7 महीने नहीं नहाउंदा, लंबे लंबे बाल, ओ भाई ये मजजूब नहीं है, ओ सफाई निस्फ ईमान है। सुभान अल्लाह। नहीं है ये तो बाल ही नहीं कटाउंदा, इहदा तो मुंह च बो आउंदी पई है, ये पहुंचे है ते जेरी उक्का ही सुथण लाई पई, दसो सही ना भी किथे पहुंचे है। खुदा के बंदो ये ड्रामेबाजियां छोड़ दो, हमारी शरीयत के उसूल बड़े क्लियर हैं, समझ आइए। मजजूब के बारे में ये है, वो अपनी अकल के हवास खो बैठता है, उसे ये नहीं पता होता मैंने कब खाना है कब पीना है, मैंने कब वो किसी और जगह में होता है। लेकिन फरमाया अगर आप चेक करना चाहें कि ये बंदा मजजूब है या ड्रामे कर रहा है, तो फरमाया उसके सामने अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो या हुजूर का नाम लो। फरमाया कहना कैसे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ खड़े होके कहना है, ਤੇ फरमाया जी तो हट के ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਉਹਦਾ नाम लिया के ने, सुभान अल्लाह। फिर ये फौरन जैसे लोहा पड़ा हो ना तो आप मकनातीस करे तो लोहा फौरन हिलता है और मकनातीस तरफ भागता है, ये मजजूब की सूरत होती है। वो अपने रब के जिक्र और तिलावत और हुजूर के नाम को देखकर ना उसे कहने लगता है, वो खींचा जाता है जैसे मकनातीस खींचता है, ये मजजूब की निशानी होती है। असी जनाब आ निशानियां सलवारां कमीजां जनाब वाल ये बनाइयां ने, ये नहीं है। अब बात समझ आई कोई नहीं आई? आप सुभान अल्लाह। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को वाज़ेह फरमाया। तो मैं बात ये समझा रहा हूं, जो मजजूब होता है हर वक्त तवज्जो उधर, रब का नाम आए तो खिल उठता है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कामिल तवज्जो, अगरचे आलम जल्ब तो नहीं था लेकिन तवज्जो ऐसी थी कि जब रब्बे का नाम आया तो कहा बिल्कुल सही जगह पे खड़ा हुआ, मैं पढ़ने के लिए तैयार। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, फरमाया पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है। ये इंसान को पैदा करने का पहली वही में क्यों जिक्र है? इसलिए कि आपने पहली वही का पैगाम काफिरों को सुनाना था जो बुतों की पूजा करते थे, तो उनको यह समझाना था कि जिसकी मैं पूजा करता हूं उसने तो इंसान को पैदा किया है, और जिसकी तुम पूजा करते हो इस बुत को तो तुम अपने हाथों से गढ़ के लाते हो। अब बात समझ आई है? इस वास्ते उनके सामने पहला पैगाम ही वो था। अब यहां पर यह बात भी हो गई, बात कहते हैं यार वो आज सीधी गल करने का जमाना नहीं आ, कहते हैं कि नहीं वो छड्डो परे जी छड्डो, और मैं आख्या पहली वही दसदी पई है गल ही सीधी करनी, पुट्ठी करनी भी नहीं। सुभान अल्लाह। अब सीधी सीधी गल सी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है, और वो रब है जिसने पैदा किया, सीधी सीधी गल है। ए बुत्ता ने पैदा नहीं किया, अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। सुभान अल्लाह। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो ये उनको नफसियाती मार मारनी थी, नफसियाती मार। जेड़ा तुसी पूजी जाते हो सामने कड़ के बिठाया जे तो इन्हां दे नाल की बनना है जनाब। और पता है उन काफिरों की जहालत की सूरत क्या थी? एक सहाबी ने कलमा पढ़ा, रोने भी लग पड़ा, हंसने भी लग पड़ा, रोई भी जाता थे हंसी भी जाता। हुजूर ने फरमाया भी तुझे क्या हुआ है, रोता भी है और हंसता भी है?
توجہ ہے سارے بھائیوں کی؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ بہت میں نے لیٹ کر دی آپ کے پاس آتے آتے، بہت لیٹ پہنچا ہوں، سمجھ آئی؟ اور ہنستا اس لیے ہوں کہ اسی ایڈے ہی جاہل سی، کچھ ہم پتہ ہی کہ حضور نے فرمایا کیڑی گل تے ہنس آیا میرا دسنا؟ کہنے لگا حضور ایک مرتبہ میں نا لمبے سفر پہ جانے لگا تو ہم اپنے نا خدا کو بت کو ساتھ رکھتے تھے، اور میرا ایک گدھا تھا، اس کے اوپر ہی میں اس وقت کی بہترین گاڑی یہ گدھا ہی تھا، اس سے بہترین وہ خچر، اس سے بہترین گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا، یہی پراڈو اور یہی بی ایم ڈبلیو اور یہی کیا گھوڑا ہی ہوتی تھی اس وقت کی، توجہ تو نہیں فرمائی نا آپ نے، یہ بہترین گاڑیاں ہوتی تھی اس وقت کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا گدھا تھا، میں نے جب سامان اوپر رکھا نا، وہ جدو میں سامان سارا رکھ لیا تو سامان ہویا ڈھیر سارا، اتوں میں جدو بوت رکھیا نا تو میرا کھوتا گیا بہ، وہ نہ اٹھے، ہوں نہ کہتا بوئے کھلوتی میری بڈھی یہ سارا منظر پہ ویکھ ہنسے پئی، بھئی یا تے تیرا خدا جائے گا تو یا کھوتا جائے گا، ہاں ہاں وہ کہتا میں ہنساں پیا تے میری بڈھی بھی ہنسے پئی، میں نے ہنسا میں اس گل تے چھٹا کروتا ہے۔ حضور فرمایا مڑ کی ہویا اے دس؟ وہ کہنے لگا میری بیگم نے مینوں آکھیا بھی گل ہے بھائی میں تمہیں ایک مشورہ دیواں، مننی تو میری کوئی نہیں پر مشورہ میں دیواں، تو میں آکھیا دس بھائی، کسی نے بی بی بھی کیوں سیدھی گل کر دس کی مشورہ ہے؟ انہیں آکھیا بھی اپنے بوت نو ایتھے ہی سٹ دے، اور تانوں ویسے بھی نواں پتھر پسند آ جائے تسی پہلے چوک کے مار دیو، اینوں ایتھے سٹ، جیڑا تو آٹا لئی جانا نا آ جڑے جو نے جو پیسے ہوئے انہاں نو گن کے نا تو میں ایدا بناونی ہاں بت، ٹھیک ہے؟ انہوں نا آج رات پیا رہن دے، او جائے گا آٹھر تے سویرے انہوں لے جائیں خدا دا خدائی تے روٹی دی روٹی ہو، نہیں توجہ فرما، میں ایسے گپ نہیں سنا رہا، وہ کس طرح؟ انہیں کہا بھی یہ میں بہت شوتا ہے، مورتی شورتی بنا دینی ہاں، ابھی کھوتے دا راڑا کٹے گا، یہ آٹا تا جانا ہی جانا، یہ میں بناونی ہے بہت، جیلے دل کرے چوک کے سامنے رکھی عبادت کر لیں، جیلے بھوک لگے اینو رکھی پتھر دے اتے اتے ماری دوا پتھر تا پور چھوڑ کے کھا لئی، ادھروں عبادت ادھروں دا راڑا بھی کٹی رکھی۔ انہیں آکھیا وے بڑی گا بی بی نے صحیح مشورہ دیتا ہے جناب، انہیں چوک کے مارے اپنا بہت آٹا انہوں دیتا کہندا کوئی نہیں سویرے نکلاں گے تے اے کھوتا ہی نہ بہ جاوے، مینوں بھی نہ لے کے جاتے چاست نہ آئی، لو جی انہیں وہ بت بنا چھڑیا جی، بت بن گیا، اس کو اس نے ساری رات پیا رہا، اٹھ گیا تھوڑا جہا، سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا جی، سویرے انہیں لے کے جا حضور سارے راہ میں وہ دی کٹ کٹ پھنائی کر دی، میں پہلو ایک لات تو نکی جی بنائی، وہ پھر ٹیڑ کھادا، پھر وہ موڈے سارا کوئی اخیر تے مارے منہ دے اتنے کھا میں انہوں بھی گیا، سمجھ آئی ہے؟ کہندا حضور میں نے ہاسا ہے اس گل دا بھی اسی ایڈے جاہل سی، سانو سمجھ ہی نہیں پئی اوندی بھی ایدی عبادت کیویں کریے، سانو اج پتہ لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا اس کی عبادت کرو جنہیں انسان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جہالت ہوتی ہے نا یہ انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے جہالت، اسی واسطے پہلی وحی کے اندر اقرا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جو علم ہے نا یہ بندے کو جاہل نہیں رہنے دیتا، اور جب بندہ جاہل نہ رہے تو کہاں پہنچتا ہے یہ بھی سن لیجئے، توجہ ہے سب حضرات کی سنا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا ایک جو عالم ہوتا ہے نا وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے، ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، ایک عالم دین ہے وہ ستا پیا رہتا ہے، فرمایا نوم العالم عبادت، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم ستا پیا تو دی عبادت، کیوں؟ فرمایا اس نے وہ ضروریات کا علم حاصل کر لیا، اس کو پتہ چل گیا رب کیا ہے، رسول کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، عبادت کیا ہے، شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی بولی سمجھ جائے اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے وہ کری تے جاندا ہے پر انہوں یہ بھی نہیں پتا الحمد دا ترجمہ کی ہے، وہ تجنگلے اٹھ کے سپیکر کھڑکاوندا ہے، سلام پڑھدا ہے، نہیں توجہ فرما رہے، نفل بھی پڑھدا ہے، بستر گرم بھی چھڑدا ہے، پر انہوں یہ بھی نہیں پتا بھی یہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ترجمہ کی ہے، سبحان اللہ، اس واسطے دا رتبہ ہی نہیں ہو سکدا جڑا ایک ستے پہ عالم دا ہو سکدا ہے۔ گرامی قدر حضرات یہاں یہ بات اعلیٰ حضرت صاحب نے پردہ ہٹایا، اگر آپ چاہیں تو سنا دوں، کتنا وقت ہو گیا یار ٹائم مجھے بتانا ذرا، 10:30 ہو گئے، بس جی چھڑیے جانتے چلیے کرانو، ذرا توجہ فرمائیے، بالکل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات عالم کے بارے میں فرمایا کہ اس کا رتبہ زیادہ ہے، کتنا؟ 70 گنا، کیسے کیوں؟ فرمایا یہ جو عبادت گزار ہوتا ہے نا یہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں،
اور جو عالم ہوتا ہے یہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے بچاؤں، ان کا عقیدہ اور ایمان سیٹ کروں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نکتہ، فرمایا جڑا ساریاں دی خیر منگے او دا رتبہ ساریاں تو بعد ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو کیا میں امید کروں کہ آپ ذرا پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے۔ ہمارے گاؤں کے کافی بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست پیارے بھائی میرے عزیز، جب پہلے دن قبلہ والد گرامی مجھے چھوڑ کے آئے تو یہ قاری شفقت صاحب وہاں ملے تھے، تو یہ ماشاءاللہ اس وقت بھی ایسے بھی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں، صرف چند بار یہ سفید آئے ہیں جی، تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ بس بھائی ہوں ٹڑ گئے ہو ہیں، تو یہ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے ساڑی برادری سے۔ سب تو پہلے سن، اس کے بعد پھر میں، اب الحمدللہ میرا بھتیجا راشد بھائی کا بڑا بیٹا احمد رضا، وہ بھی 2 پارے حفظ کر گیا اللہ کے فضل سے۔ ویسے تو میرا ایک بھانجا بھی کر رہا ہے، ایک بھانجا حافظ بن چکا ہے، یہ ہوں انشاءاللہ کھیپ تیار ہو رہی ہے۔ اب پھر اے ہوں ساڑھے خالد بھائی ہو گئے، اے قاری محمد عثمان صاحب ہو گئے، اے ساڑھے کی نام ہے جناب ندیم صاحب، اور اس پنڈ دے ساڑھے ڈھیر سارے بچے الحمدللہ ڈاڈا روح راضی ہوندہ ہے۔ میں تو بس اوقات میں ہوں اتوار والے دن دا نکلے ہیں تو میں آج واپس پہنچیا، صرف تہاڈا وعدہ کیتا سی، موسم ڈاڈا خراب سی پورے سندھ دے وچ، لیکن میں کہ میں وعدہ کیتا تے میں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تے یہ میں تے چلو ہن باہر نوں سنبھالیا تے چلو تسی کم از کم پنڈ والے نوں تے سنبھالنا جی، ٹھیک ہے؟ تے باقی میریاں محبتاں تواڈے نال اونج ہی نے کہ ظاہر سی بات ہے بندہ جتھے بھی چلا جاوے نا تے سونا اپنیاں دے نال ہی لگدا ہے، سبحان اللہ، سمجھ آوندی پئی ہے؟ یہ تہاڈی محبت دی وجہ تو میں پنڈ دے وچ مکان بنانے، شہر بھی نہیں بنائے، بس اوقات زیادہ آ جائے تو بندے شہراں ٹرس کلونیاں جانے ہیں، جدوں دیر کوئی نہیں ادو پنڈ صاحب دا، جدوں سب کچھ آ جائے شہراں ناس پیندے نے، جے اسی تواڈے وچ ہی ہاں تے تسی ساڈے نال تے اسی تواڈے نال، اے جڑی مسجد بنی ہے تواڈے تعاون دے نال، کیا میں امید کراں کہ دے نال بھی تعاون فرماؤ گے انشاءاللہ۔ اے جڑی سنیاں دی مساجد ہوندیاں نا، اسی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ دی فضل دے نال، انشاءاللہ یہ بڑی جلد پایا تکمیل تک پہنچے گی۔ لیکن جڑا بھی حصہ پانا چاہے میں تمہیں ایک حدیث سنا، ایک نا حدیث نہیں ہے، حدیث بھی سن لو، چلو یہ دیتے گل بھی سن لو جلدی مقامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ چڑیا دے گھونسلے دے برابر مسجد بناوے نا، چڑی دا آلنا ہوتا نا آلنا، تے فرمایا اللہ تعالیٰ او دا گھر بھی جنت دے وچ بنا چھڑدا ہے۔ تے پوچھا بھی چڑی دا آلنا ایڈا کو ہوندا تو مسجد تے ہوندی نہیں، تے فرمایا آلنا جے چھوٹا ہوندا ہے نا، اے دا مطلب یہ نہیں کہ مسجد بھی چھوٹی بناؤ، اے دا مطلب ہے ایڈا آلنا ہے نا تے اینا سارا بس مسجد دے نال تعاون کر دیو، اللہ تہاڈا گھر بھی جنت دے وچ بنا چھڑے۔ سبحان اللہ، اے دا اے مطلب ہے تھوڑا جہا تعاون۔ اے دے اوتے ایک گل سنو، ایک دوست تھی، انہوں اللہ نے نا بڑا مال و دولت عطا فرمایا، انہیں مسجد بنائی تے انہیں آکھیا جگہ بھی میں خریدنی ہے تے کسے بندے دا 1 روپیہ نہ ویچو میں مزید میں بنانی ہے۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہو گیا، ساری مسجد بن گئی۔ ایک دن نہ انہیں اپنے خادم نو بھیجیا بھی یار نکل یا سامان لگن والا یار اے لے کے آ، مثال دے طور تے کوئی ٹوٹیاں یا کوئی ٹائل یا کوئی خدا بہتر جانے کی ہوئے گا، ہو گیا لین واسطے، روپیے کھٹ گیا 10، کنے 10، دکاندار کہے میں لینا ہی لینے، مسجد نو جڑے چھڑنے سی میں چھڑ دیتے میں لینے۔ انہیں کہا ہوں کی میں مالک نو چل کے دساں دا، انہیں پابندی لائی سی بھی روپیہ کسے ہور دا نہ ہوئے۔ انہیں کہا یار 10 نہ کیڑا کو پہاڑ ڈگن لگا ہے، چلو میں انہیں 10 اپنے پا چھڑے۔ مسجد ساری انہیں بنائی صرف 10 روپیے دے۔ او چوری صاحب انہیں راتی خواب دے وچ ستے نا، انہاں ویکھیا جنت دے وچ ایک او دا محل بنیا تے ایک او دے نوکر دا بنیا کھلو، سبحان اللہ، او 10 والے دا۔ انہیں سویرے اٹھیا، انہیں آکھیا او ریا گل سن میری، تیرا میں محل جنت دے وچ ویکھیا جداں دا میرا ہے، چکر کی ہے؟ انہیں کہا چور صاحب مینوں نہیں پتا جے ویکھیا ہے تے تساں ویکھیا، میں تے او بھی نہیں ویکھیا، سبحان اللہ، نہیں مینوں گل دس۔ انہیں کہا چوری صاحب مینوں اگلی دا نہیں پتا، ایک کہ میں تینوں دسدا ہاں کہ کل جدوں سودا لین گیا تساں پابندی لائی سی پر روپیہ کس دن آوے، یار 10 تے انہیں رولا پا لیا تے میں وچ 10 پا چھڑے سن۔ انہیں آکھیا بس مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا، انہیں کہا ساری مسجد ٹھا چھڑو جناب۔ وہ حیران انہوں نے کہا یار پاگل ہو گیا، انہیں کہا نہ مینوں سمجھ نہیں آئی ہے، ساری ٹائی اور سارے پنڈ نوں جمع کر کے پتہ کی کہندا ہے، کہندا یار کوئی روپیہ دینا چاہے، ادھا دینا چاہے، کوئی آ کے دعا کرنا چاہے، سارے آؤ یار پہلو میں غلطی تھے سونا کہ یار وہ مسئلہ کی دس تا صحیح۔ انہیں آکھا یار میں ساری مسجد بنائی سی میرا مال جنت دے وچ بنے، میں تے پتہ نہیں سی رب دی رحمت اتنی وسیع ہے، اینے 10 روپیے پائے ایدا گھر بھی بن گیا۔ میں چاہنا اللہ دا گھر دے وچ سارے حصہ پاؤ، ساریاں دے محل جنت دے وچ بن گئے، سبحان اللہ۔ اسی بھی چاہنے ہیں تسی سارے حصہ پاؤ، سبحان اللہ، ساریاں دے محل جنت دے وچ بنن۔ تے ضروری نہیں ہے 1000 روپیہ ہونا ہے تے تاں پائیں، نہ 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 نہ، سنیا قبول روپیہ بھی ہو گیا نا،
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, لیکن سارے بندے دی موجودگی 50,000 روپے دا میں پھر اعلان کردا انشاءاللہ ایک مہینے دے جی انشاءاللہ 50,000 روپیہ انشاءاللہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ تو سارا ہے ہی مسجد دا جی. باقی 50,000 روپیہ انشاءاللہ. یہ 25,000 اس مہینے 25,000 اگلے مہینے وہ ساڈا اپنا سسٹم بھی ہوندا ہے نا جی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں مسجد نو پیش کراں گا اللہ دے فضل دے نال. اسی دینا جی، اسی کیوں نہیں دینا؟ تے اللہ دے اوہدیاں توفیقاں نے اللہ دی قسم جو کہ کہنا سائیکل جو کہ بھی نہیں سان سبحان اللہ مالکہ نے اس طرح عطا فرمائیاں نے. تو ایتھے بندہ دینا گھبراوے ہے کوئی ایسی بات نہیں. اللہ دے فضل دے نال سب کچھ ہوئے گا. باقی جنہیں حضرات بیٹھے ہو ہاتھ نہیں کھڑے کرانے کہ تسی اعلان کرو نا نا. اے بھائیوں نے بہت اچھا کیتا ہے تاکہ اے تانوں بھی پتہ لگے بھی یہ بھی کچھ دیندا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. عمومی طور تے ہوندا مولوی ختم پڑھن جاندے نے گھر نہیں دعاؤندے تے تسی سارے پنڈ والے جان دیو کہ میرے گھر ہر یار بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ ہوندی ہے نا جی. جو بھی مہینہ بھی اسی میلاد محفل لنگر کھلا چلائیدا ہے اللہ دے فضل دے نال. لیکن انشاءاللہ یہ بھی دیواں کہ تسی جننے بھرا بیٹھے ہو تسی بھی مسجد نال تعاون فرماؤ گے جناب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے. ایتھے حفظ دا مدرسہ کھلے گا. ایتھے انشاءاللہ ہر جمعرات نو ایک مغرب تا اجتماع ہوئے گا. او دے اندر انشاءاللہ سارے آ کے ایک بڑی رونق والی جگہ بنے گی. ویڈیو بن دی بھی میری گل لکھ لو. ایک بڑی رونق والی جگہ بنے گی انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال. اور تسی سارے ایتھے آ کے سکون محسوس کریا کرو گے. اللہ تعالیٰ ساڈے سارے پنڈ دے اوتے اپنا فضل فرمائے. جننے پرا سنگی سجن دوروں نیڑیوں آئے ہو اللہ سب تے فضل فرمائے. تے جننے ساڑے بزرگ بیٹھے نے شاہ صاحب سمیت اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پانی دے مجھے کوئی اچھا خواب دیکھے جی اس کو بتانا چاہیے. بالکل بتانا چاہیے. لیکن اچھا خواب اگر کوئی دیکھے نیک بندے کو بتانا چاہیے. نیک بندے کو. یہ ایک علماء نے بات ارشاد فرمائی. درود پاک پڑھے میں اس پر اور بات بھی کرتا ہوں. بیٹھ جائیں تشریف. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ساڑی قوم دے وچ مشہور ہے کہ چنگا خواب کسی نو دسنا نہیں چاہیے جبکہ نہیں. نبی پاک کو اچھا خواب آتا تھا آپ بتاتے تھے تو تبھی تو حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو بتاتے تھے وہ سچ ثابت ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اچھا خواب بتانا چاہیے. ہاں ایک گل یہ تواڈے واسطے بالکل نویں ہوئے گی. خواب کسی نو دسنا ہے تو دا ٹائم کیڑا ہونا چاہیے. تعبیر پوچھنی ہے تسی ٹائم کیڑا ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنا خواب شام دے ٹائم تے کسی دے سامنے بیان نہیں کرنا. بھاویں وہ چنگا تے بھاویں وہ ماڑا ہے. سمجھ آ رہی میری گل دی؟ سویرے دے ٹائم تے پوچھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 نیک بندے نو خواب دسنا چاہیے. چنگا ہوئے بھاویں پیڑا ہوئے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر تانوں کوئی خواب چنگا بار بار آوندا ہے بار بار فرمایا وہ سارے نو دس سکدے ہو. کیوں؟ فرمایا انہاں دے وچ بھی شوق پیدا ہوئے کہ جی اینوں نظر آوندا تے مینوں کیوں نہیں نظر آوندا. سبحان اللہ. یہ نیتاں دے اوتے ہے. اور پھر اگلی بات اے بھی ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. ایک کدی موقع ملیا نا تو میں دسیا جی انشاءاللہ تانوں پورے خواباں دی تقریر سناواں گے انشاءاللہ. قرآن مجید دے اندر بڑے کمال دیاں باتاں نے. جی بسم اللہ. میں جنت جو کھا کے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ اس محبت اور ترقی دے سفر نو جاری رکھے. آمین. خواب دے وچ جنت دے وچوں کھجور کھادی ہے. اے ہن تسی سنیا ہے نا اپنے اندر شوق پیدا کرو بھی انہاں نو نصیب ہوئی تے سانوں کیوں نہیں ہونی. اے اس نیت دے نال یقیناً انہاں دسیا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے جدوں بھی کوئی گل کرے نا مسلمان دی گل تے یقین کرنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تے بالکل کسی قسم دا مذاق مسخری بھی نہیں کرنی چاہیے. تانوں نہیں پتہ اللہ دے بندے کیڑے رنگ وچ پھردے ہوندے. سبحان اللہ. کسے دے نال انج نہ کریں بالخصوص اس معاملیاں دے وچ. اور جدوں خواب ویکھو نا اوہی خواب تسی گرمیاں وچ ویکھیا ہے اوہی خواب تسی سردیاں وچ ویکھیا ہے. گرمیاں دی خواب دی تعبیر ہور ہے سردیاں دی ہور ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ہاں ہاں یہ بھی گل نال ہے. انشاءاللہ کدی موقع ملیا تو پھر تمہیں سناواں گے. عثمان صاحب میں پہلو چیتا کرنا بھی آئی موضوع ہونا چاہیے تو پھر میں تیاری کر کے آواں گا تو پھر تمہیں سبق سناواں گا. اللہ تعالیٰ سارے دا حامی و ناصر ہوئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ इंशाअल्लाह वाले साहब किबला ने हुक्म जारी कर दिता है जी रबीउल अव्वल ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡੀ ਡਾਢੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰੱਖਣਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ